आप सब पर सलामती हो। ऐन इरफान का लिखा हुआ है। आहों की आजारों की आवाजें थीं, राह में गम के मारों की आवाजें थीं। दूर खला में एक स्याही फैली थी, बस्ती में अंगारों की आवाजें थीं। आंखों में ख्वाबों ने शोर मचाया था, आसमान पर तारों की आवाजें थीं। घर के बाहर आवाजें थी रस्तों की, और घर में दीवारों की आवाजें थीं। अब मुझ में एक सन्नाटे की चीखें हैं, पहले कुछ बीमारों की आवाजें थीं। इस बस्ती पे मजबूरी का साया था, घर घर में बाजारों की आवाजें थीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, यहां पे किसको तौकीर मिल रही है और किसकी तौकीर दिखाई जाती है और असल में उसकी तहकीर हो रही होती। एक वाकया है कि कल जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इशाया दिया गया था। उसमें पाकिस्तानी सहाफी जो थे, जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उन्होंने शिरकत नहीं की और पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल के इशाइये में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जब खिताब के लिए आए तो तमाम जजेस खड़े हुए और वकला ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। मगर जब चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा खिताब के लिए आए तो कहा जाता है कि कोई भी जज खड़ा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? एक चीफ जस्टिस, उसकी अपनी एक तौकीर है, उस मसनद की अपनी एक अजमत है। उस मसनद पे बैठा हुआ कोई शख्स अगर आए तो उसे तौकीर दूसरे जजेस से ज्यादा मिलती। लेकिन अगर कल नहीं हुआ तो उसके पीछे फिर इस पूरे निजाम इंसाफ में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सोचना है, और बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी सोचना है कि असल में ये हो क्या रहा है, किन वजूहात की बुनियाद पे हो रहा है जिससे तफरीक पैदा हो रही है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ लेने से रोक दिया है। वो अराकीन जो बंदर बांट के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लेकर दूसरों में बांट दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त के ऊपर समाअत की। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ उठाने से रोकते हुए कल तक हुक्म इम्तना को जारी कर दिया। 3.2 के तनासुब से जो नशिस्तें बांटी जानी थी वो अब उससे ज्यादा तनासुब से बांटी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए पूछा है कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। यानी उन्होंने अपने दायरा इख्तियार के ऊपर भी सवाल उठाया है कि क्या हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया था। पंजाब के जो मेंबर थे बाबर हसन भरवाना, उन्होंने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा था कि ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती तो फिर ये किसी और जमातों को भी नहीं दी जा सकती, लेकिन वो तकसीम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए करार दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशिस्तें तकसीम हुई हैं वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 नहीं है, 50, 60 भी नहीं है, बल्कि कौमी सूबाई असम्बली की 77 नशिस्तें हैं जो उनसे छीन के दूसरी पार्टीज में तकसीम कर दी गई, जिसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं और उस वक्त तक जो मेंबरान हैं उनसे हलफ लेने से रोक दिया है। लेकिन यहां पर रोकता कौन है? अदालतों की तरफ से अहकाम जारी होते हैं कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन एक केस से रिहाई पाने के बाद किसी दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे रुकता कौन है? यहाँ पे एंटी करप्शन गिरफ्तार करने आती है, एंटी करप्शन गिरफ्तार कर लेती है और बाद में जमान पाक हमला केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। और आज जिस तरीके से इमरान रियाज खान की एक तस्वीर मंजर आम पे आई, 5 घंटे तक गाड़ी में महबूस रखा गया, फिर अदालत में पेश किया, वहां पे सहाफी भी मौजूद थे और उन्होंने भी अदालत को बताया कि हम भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन छोड़िए, यहाँ पे सुनता कौन है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। वही 2/3 अक्सरियत जिसके ना हासिल होने पर मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था कि मैं वजीर आजम नहीं बनता। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग के 123, पीपल्स पार्टी के 73, एमकेएम पाकिस्तान के 22 हो चुके हैं, काफ लीग के 5, आईपीपी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन शामिल है। एमकेएम को सोच में रखना है, 7 नशिस्तें,
انہوں نے وقت ڈالا ہوا تھا، 22 نشستیں ان کی ہو گئے. قومی اسمبلی کے 336 رکنی ایوان میں 2/3 اکثریت 224 ارکان پر بنتی ہے اور یہ 230 لے بیٹھے ہیں. اب دیکھیے کہ ملک کو کس طریقے سے چلاتے ہیں جو 2/3 اکثریت کو حاصل کر چکے ہیں، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے آنے والے دنوں میں عدالتیں فیصلہ کیا سناتی ہیں. لیکن میاں صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ 2/3 اکثریت نہ ہونے پہ انہوں نے حکومت لینے سے انکار کر دیا تھا، تو اب تو 2/3 اکثریت ہے، تو پھر چھوٹے بھائی کو کیا اگلے دنوں میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ ایک بنیادی سوال. ادھر جو فارم 45 اور فارم 47 جاری ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، اس نے اتنی دھمال چوکڑی مچائی ہوئی ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے چیف الیکشن کمشنر کو انک ریموور بھجوایا ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ فارم 45 میں وائٹوں کے استعمال سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو بذریعہ ڈاک میں انک ریموور بھجوا رہا ہوں تاکہ کچھ تو صحیح کر لیں، انک ریموور لگائیں اور نتائج اگر تبدیل کرنے ہیں تو صحیح طریقے سے کریں. انہوں نے کہا گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ فارم 45 جاری کیے، میرے حلقے این نے 238 کے فارم 45 پہ وائٹوں کا استعمال کرتے ہوئے ووٹوں کو تبدیل کر دیا. حلیم عادل شیخ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان کے 84,000 ووٹ تبدیل کر کے 8 کے ہندسے کو 3 کر دیا گیا اور 4 کے ہندسے پہ وائٹوں پھیر کے اسے 6 کر دیا گیا، 36,000 کر دیے میرے ووٹ. اور ایم کیو ایم کے امیدوار صادق افتخار جو تھے، ان کے 10,000 ووٹ تھے، اس پہ پورا وائٹوں پھیرا، انہوں نے 54,000 کر دیے. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے 1 کو 9 کرتے ہوئے، 3 کو 8 کرتے ہوئے. حلیم عادل شیخ نے کہا ہے وائٹوں کے استعمال سے پورا ادارہ بدنام ہو رہا ہے، وائٹوں کا فارمولا ناکام ہو گیا، اب انک ریموور استعمال کریں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا کہ غداری کا مقدمہ ان کے اوپر دائر کیا جائے اور اس کے تحت ان کا احتساب کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فارم 45 آپ جاری بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر ایک اندھے کو بھی اگر وہ انگلی لگا کے دیکھ لے تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ فیبریکیشن کہاں پہ ہے، کون کون سے نتائج کو تبدیل کیا ہے. لیکن یہ ان عقل کے اندھوں کو شاید سمجھ نہیں آتی کہ 45 جاری کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں یہی حتمی فیصلہ ہے. وہ حتمی فیصلے میں جو آپ نے چیزیں چینج کی ہوئی ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ بین الاقوامی سطح پہ آپ پاکستان کی ساتھ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ادھر بھٹو ریفرنس، اس کے اوپر جو عدالت کی رائے آئی ہے، پہلے عدالت کی رائے سنیے اور پھر موجودہ منظرنامے میں ایک مزے کی بات بتاؤں گا کہ بیچ میں کیا ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پہ اپنی مختصر رائے کو جاری کیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس نے بھٹو صدارتی ریفرنس سے متعلق دائر درخواست کی سماعت کے دوران پیپلز پارٹی کی جو وکلاء تھے احمد رضا قصوری اور عدالتی معاونین، ان کو سننے کے بعد گزشتہ روز اپنی رائے کو محفوظ کیا تھا اور آج رائے کے کچھ نکات منظر عام کے اوپر آئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی مختصر رائے سناتے ہوئے آج یہ کہا ہے کہ عدالت کی یہ رائے ہے جو اس معاملے کے اوپر متفق ہے کہ ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے ججز کی متفقہ رائے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ خود احتسابی کے لیے انتہائی عاجزی سے ماضی کے غلط اقدامات اور غلطیوں کا سامنا کرنا چاہیے. ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھیں ماضی کی غلطیاں، اب یہ وہ ماضی ہے جو ماضی بعید ہے، لیکن ماضی قریب کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوئی بات نہیں کرتا. سپریم کورٹ کی رائے میں آج یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 186 کے تحت کسی بھی عوامی مفاد سے متعلق قانونی سوال کے اوپر صدارتی ریفرنس پہ رائے دینا ہوتی ہے. اور ہمارے سامنے یہ سوال تھا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کیا شفاف ٹرائل کا حق ملا؟ سوال یہ تھا کہ بھٹو ٹرائل کے دوران ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے؟ عدالتی رائے کے اندر یہ کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس سے فوجی عامر ضیاء الحق کی حکومت میں بھٹو کی سزائے موت کے ٹرائل کو جانچنے کا موقع ملا اور صدارتی ریفرنس بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور حکومت میں داخل کیا گیا. اس کے بعد نگراں حکومتوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن کسی جماعت نے ریفرنس کو واپس نہیں لیا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی یہ خواہش تھی کہ عدالت اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرے اور عدالت کے پاس اب موقع ملا ہے، اب وقت ملا ہے کہ عدالت اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اور عدالت نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور متفقہ طور پر رائے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے بڑے قانونی ماہرین کی معاونت سے عدالت اپنی مختصر رائے یہ دیتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کارروائی آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے آرٹیکل 4، بنیادی حقوق کے آرٹیکل 9، بنیادی حقوق کے آرٹیکل 10A کے مطابق نہیں تھی. اور آئین و قانون میں ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ اس اختیار سماعت میں بھٹو فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے. یہ بیچ میں کہا گیا. اور سپریم کورٹ کی رائے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ بھٹو کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی مسترد ہونے کے بعد فائنلٹی اختیار کر چکا ہے. یہ سوال کہ کیا ٹرائل کے دوران جو مواد و شواہد پیش کیے گئے
ان کی بنیاد کے اوپر بھٹو کو سزائے موت دی جا سکتی تھی، تو عدالت کی رائے یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا مشاورتی اختیار سماعت ہے۔ اس اختیار سماعت کے تحت عدالت جو ہے وہ شہادتوں کا دوبارہ جائزہ لے کر فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ یہ اس کے اندر رائے میں شامل ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالتی رائے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت فیئر ٹرائل نہ ہونے کے حوالے سے بڑی آئینی و قانونی خامیوں کی تفصیلی وجوہات میں نشاندہی بھی کرے گی۔ اسلامی تناظر جو ہیں ہمارے، اس میں بھٹو ٹرائل کا جائزہ لینے کے سوال پہ عدالت کو معاونت فراہم نہیں کی گئی، اور معاونت فراہم نہ ہونے پر نامناسب ہوگا کہ عدالت اس قانونی سوال پر اپنی جو رائے ہے وہ دے سکے۔ اب اس پورے منظرنامے میں سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس کے اوپر رائے سنانے جائے کہ وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زردار بھی وہاں پر موجود تھے، وہ آپ دیدہ بھی ہوئے، باہر نکل کے انہوں نے گفتگو بھی کی کہ جب تک مکمل فیصلہ نہیں آتا اس کے اوپر تبصرہ مزید نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک بڑی فتح ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صدر جو منتخب ہوں گے تو صدر کو جو ووٹ جانا ہے، ان ووٹوں میں ایک ووٹ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب، جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی ہوگا۔ وزیر اعظم بنا تو اس کے اندر بھی ووٹ ان کا تھا، اسپیکر بنا تو اس کے اندر بھی ووٹ ان کا تھا، ڈیپٹی اسپیکر بنا تو اس کے اندر بھی ووٹ ان کا تھا۔ اب انہیں بھی بلا کے اس معاملے کے اوپر بات چیت کر لیں کہ اتحاد کرنے ہوں تو اتحاد تو آپ کر لیتے ہیں، آپ کو کسی سے بھی اتحاد کرنا پڑ جاتا ہے، آپ اس سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں جسے الٹا لٹکانا ہو، آپ اس سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں جس کا گریبان چاک کرنا ہو، جسے گلے سے پکڑنا ہو، بالوں سے گھسیٹنا ہو، لیکن یہ سارے اپنے سیاسی مفادات میں ہوتے ہیں۔ جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، تو عدالت اس بات کے اوپر بھی غور کرے کہ اس وقت جو موجودہ کیسز چل رہے ہیں، کس کس کو فیئر ٹرائل کا حق مل رہا ہے، اور کس کس نے اس ضمن کے اندر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان تحفظات کے بعد عدالتوں کے رویے کیا رہے ہیں۔ نظام انصاف، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نظام انصاف پاکستان کے اندر اگر ماضی بعید کی غلطیوں کو سدھارنا ہے تو ماضی قریب اور حال کی غلطیوں کو بھی سدھارنا پڑے گا، اور ایسے میکانزم کو اپنانا پڑے گا کہ مستقبل قریب کے اندر جا کے کوئی عدالتی فیصلوں کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے۔ لیکن سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں سوال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔